بس ایک وصیت رہے یاد میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی۔ 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی، اور بعد میرے قتل کے مل جائے جو پانی۔ ارے تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیے بیٹا، تھوڑا سا سکینہ کو پلا دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد یزید نے رسول اللہ کی بیٹیوں کو قید کروایا اور کہا کہ سادات کو قیدی بنا کر میرے دربار میں لے کر آؤ۔ رسول اللہ کی بیٹیاں قید ہو کر جب یزید کے دربار میں پہنچیں تو وہ کمینہ ہنس ہنس کر لوگوں کو اپنا مقام بتاتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ آج میرے دادا اور بابا زندہ ہوتے تو اولاد علی کا حشر دیکھتے کہ میں نے ان کے جوانوں کو مار دیا اور ان کی عورتوں کو قید کر دیا۔ امام سجاد علیہ السلام کے خطبے کے بعد جب سوئے ہوئے لوگوں کے ضمیر جاگنے لگے تو یزید نے یہ کہا کہ رسول اللہ کے خاندان کو زندان میں ڈال دو۔ بس رسول اللہ کی بیٹیاں نواسیاں امام سجاد کے ساتھ غریبوں اور بے وارثوں کی طرح قید میں رہنے لگیں۔ دن گزرنے لگے، ان بے وارث بیبیوں میں ایک چھوٹی بچی بھی تھی جس کو تاریخ نے سکینہ بنت الحسین لکھا۔ وہ اپنے بابا کے سینے پر سوتی تھیں، وہ رات کو اپنے بابا کو بے پناہ یاد کرتی تھیں۔ تاریخ نے لکھا کہ وہ ہر وقت روتی رہتی تھیں اور اپنے بابا کو پکارتی رہتی تھیں۔ اس بچی کے رونے کی آواز میں اتنا درد تھا کہ یزید کے محل کی دیواریں بھی ہلنے لگیں۔ یزید نے کہا کہ مجھے اس بچی کی آواز نے بے چین کر رکھا ہے، اس کو زندان میں رکھو تاکہ اس کی رونے کی آواز میرے پاس نہ آئے۔ بس اس 4 سال کی بچی کو زندان کے اندھیرے میں رکھا گیا، وہ تنہا اندھیرے میں رونے لگی۔ اس بچی کی بے چین کرنے والی آواز یزید کے کانوں میں بار بار آتی۔ یزید زیادہ شراب پینے لگا، پھر بھی اس کو نیند نہ آئے۔ بالآخر اس نے کہا پوچھو یہ بچی کیا چاہتی ہے۔ سپاہی امام سجاد علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ یزید کہتا ہے کہ اس بچی سے پوچھو یہ کیا چاہتی ہے، ہر وقت کیوں روتی رہتی ہے۔ امام سجاد نے رو کر کہا یہ بچی اپنے بابا کو چاہتی ہے، اسے ایک بار اپنے بابا کا سر دے دو، یہ خاموش ہو جائے گی۔ بس یزید نے امام حسین علیہ السلام کا سر زندان میں بھجوایا۔ جیسے ہی بی بی سکینہ نے اپنے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا وہ زار و قطار رونے لگیں اور کہنے لگیں بابا مجھے آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی، بابا آپ کے بعد شمر نے مجھے بہت مارا ہے، بابا آپ کے بعد کوئی مجھے تماچے مارتا ہے، بابا آپ کے بعد مجھے قید کر دیا گیا، بابا اٹھئے دیکھیے آپ کی بیٹی کے 4 سال کی عمر میں بال سفید ہو گئے، بابا آپ کی بیٹی ضعیف ہو گئی۔ بس وہ بچی روتی رہی، اپنے بابا کے سر کو چومتی رہی اور اتنے میں رونے کی آواز ختم ہوئی اور امام سجاد کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام سجاد نے بی بی عالیہ زینب بنت علی کو کہا کہ پھپھی جان میری بہن سکینہ کو دیکھیے، اور سپاہیوں سے کہا کہ ہمیں 3 دن کا پانی اکٹھا دیا جائے تاکہ میں اپنی بہن کو غسل دے سکوں۔ جب غسل مکمل ہو گیا تو اب سکینہ کو کفن کی ضرورت تھی۔ امام سجاد خون روتے ہوئے زندان کے دروازے پر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں سکینہ نانے کی امت نے مجھے اتنا غریب کر دیا کہ میں تجھ کو کفن نہیں پہنا سکتا۔ بس شمر نے جب امام سجاد کو خون روتے ہوئے دیکھا تو بغیرت ہنس کر کہنے لگا اے سجاد تیری آنکھوں کا خون بہنا اتنا تیز کیوں ہو گیا ہے؟ امام نے فرمایا اے شمر پردیس میں میری بہن سکینہ مر گئی ہے، میرے پاس سکینہ کے لیے کفن نہیں ہے۔ تو شمر کہنے لگا سجاد جو قیدی قید میں مر جائے اسے کفن یزید دیتا ہے۔ جب یزید کا نام آیا تو بی بی سکینہ کا میت ہلنے لگا۔ بی بی کے میت سے آواز آئی اے بھائی سجاد مجھے اپنے باپ کے قاتل سے کفن نہیں چاہیے، بھائی سجاد میرے چچا عباس کے قاتل سے کفن نہ مانگیے۔ بس امام سجاد نے اپنی کم سن بہن کو انہی کپڑوں میں دفنا دیا۔ سلام ہو معصوم شہزادی سکینہ بنت حسین اسیرِ شام پر۔